اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا أنيس الغريبين يا رحمة للعالمين۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کرنے کا خوبصورت انداز قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی مزاح میں بھی بات فرماتے ہیں اور کبھی غصے کی جلال کی حالت میں بھی آپ بات فرماتے ہیں۔ فرمایا میرا مسکرانا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور میرا غصہ کرنا بھی اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، یہ بات ذرا بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ مزاح بھی، اب ہم جو مزاح فرماتے ہیں وہ والا مزاح نہیں تھا سرکار کا۔ ہم تو مزاح کرتے تو ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یا اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو لیکچر آئیں گے اس میں بھی بیان کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح جو تھا اس میں تو مسکراہٹ تھی، اس میں کہا بھی نہیں تھا، اس میں تو مسکراہٹ تھی، اس میں تو غم دور ہو جاتے تھے، اس میں تو پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں، اس میں تو لوگوں کی روحیں ہلکی پھلکی سے ہو جاتی تھیں۔ تو مطلب اس طرح کا مزاح ہوا کرتا تھا۔ اور جو غصہ ہے سرکار کا وہ بھی صرف اللہ کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے اوپر غصہ نہیں فرمایا۔ لوگوں نے بڑا کچھ کیا، بڑی بڑی رستے میں کنکریاں بچھائیں، لوگوں نے کانٹے بچھا دیے، لوگوں نے برا بھلا کہا تو بنعوذ باللہ معاذ اللہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہا۔ ہمیشہ غزوات بھی ہوئے یا کچھ بھی معاملات ہوئے تو وہ صرف توحید کے لیے ہوئے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ تو سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی بات کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، سمجھانے کا طریقہ کتنا متناسب اور موضوع تھا، اور فصاحت و بلاغت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر ناز تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کو اللہ نے فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، کیونکہ فصاحت و بلاغت تو خود حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، تو وہ کیا چیز ہے، اسی کیا اوقات ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا رتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے نا، ان میں بڑے بڑے لوگ فصاحت و بلاغت رکھتے تھے اور بڑی شعر و شاعری کیا کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے معاملات ہوا کرتے تھے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام جب ان کے درمیان میں تشریف لا کر آپ جب بیان فرماتے تھے تو تمام لوگ خاموش ہو جاتے تھے، آپ کی گفتگو میں آپ کی گم ہو جایا کرتے تھے کہ یار ایسی گفتگو تو ہم نے کبھی سنی نہیں، کہ جنات بھی کہہ اٹھے قرآن عجبا، کہ ہم نے تو یہ بڑی عجیب سی بات سن رہے ہیں، بڑی عجیب سی گفتگو سن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جب انہوں نے سنی تو بڑی بڑی مخلوقات ہر چیز رک کر حضور علیہ السلام کی جو گفتگو تھی وہ سنا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کو جو سعادتیں عطا ہوئیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا ہوئیں۔ اگر داؤد علیہ السلام کی آواز سن کے ہوا بھی ٹھہر جاتی تھی، پرندے بھی ٹھہر جایا کرتے تھے، پانی بھی رک جاتا تھا، تو پھر آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا عالم کیا ہوگا۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو بھی بیٹھا ہوتا اس گفتگو کو یاد کر لیتا،
دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانے کا انداز کی جو احادیث ہمارے پاس پہنچی ہیں، اگر یہاں پہ تیزی سے گفتگو کی جا رہی ہو تو ہو سکتا ہے کوئی بات یاد رہے، کوئی بات یاد نہ رہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر والی گفتگو یاد رہے اور پہلے والی گفتگو یاد نہ رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کے تو حافظہ کمال کا ہو جایا کرتا تھا۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا، یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا قریب آؤ، قریب آئے، فرمایا جھولی پھیلاؤ، جھولی پھیلائی تو آپ نے کچھ اپنے دستے مبارک سے ان کی جھولی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد سے فرماتے ہیں ہر چیز ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ اور احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہمیں روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ملتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کثیر تعداد میں صحابہ کرام، 40 صحابہ تو وہ تھے جو کاتب وحی تھے، جو احادیث بھی لکھا کرتے تھے، تو ان کو یاد ہوتی تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے وہ حدیثیں سنا رہے ہوتے تھے۔ اندازہ کریں تو مراقبہ کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور وہ دیکھ کے مراقبے میں حضور کا دیدار کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ میرے آقا کا حسن مبارک یہ ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ پھر کتابوں میں آیا، پھر ہم تک یہاں تک پہنچا۔ تو سامعین محترم، حضرت امام حسن بن علی نے حضرت ہند بن حالہ سے عرض کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیات بیان فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہتے، ہمیشہ متفکر رہتے۔ یہ اپنی امت کے لیے تھا بیسیکلی غمگین رہنا، کہ جب سورۃ ہود، سورہ زلزال اور اس طرح کی کچھ صورتیں نازل ہیں جس میں عذاب الہی کا ذکر تھا، اور پچھلی قوموں پر عذاب ہوتا تھا ان کے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے، تو حضور پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دینا، میری امت سے اتنے گناہ نہ ہوں۔ گناہ تو ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک آپ مہربان ہے، کرم فرمائے، رحمان اور رحیم ہیں۔ تو متفکر رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں ملا، مطلب آپ نبوت کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ آپ ہر وقت جو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا، نبوت کے کاموں میں مصروف رہتے، ڈیوٹی میں مصروف رہتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ گفتگو فرماتے وقت جامع کلمات استعمال فرماتے تھے، مطلب ایک جملہ بولا اور اس جملے میں ساری کائنات کا علم سمو دیا۔ یہ سرکار کی شان ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی صاف اور واضح ہوتی، ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک بزرگ ہیں اشفاق احمد صاحب، بڑی انہوں نے کتابیں ماشاءاللہ سے لکھی ہیں، زاویہ، تو انہوں نے ایک چیز ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فرمان جو ہے وحدت الوجود، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فزکس میں پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی۔ اگر حضور کے امت کے ولی کے ایک فرمان کو سمجھنے کے لیے فزکس میں پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، تو آپ یہ سوچیں ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے کتنا پڑھنا پڑے گا، کتنا علم چاہیے، کتنے قرآن کا اور کتنے حدیث کا علم چاہیے ہوگا، کتنے علوم پہ مہارت ہو۔ پھر کہیں جا کے یہاں پہ ہر کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے یار میں تو بتھیریاں حدیثاں پڑھی ہیں، میں نے تو بہت ہی پتہ، میں نے تو بڑی قرآن پاک کی تفاسیر پڑھی ہیں، مجھے تو زیادہ علم ہے۔ تو یہ ذرا غور کرنا پڑے گا اگر حدیث کا علم حاصل کرنا ہے کہ ایکچول میں سرکار کے فرمان کا مطلب کیا ہے، تو یہ سرکار کے غلاموں سے ہی پوچھنا ہوگا جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے جنہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی صاف اور واضح ہوتی، ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ جس سے ہم لوگ کرتے ہیں نا کچی لسی کی طرح بات کو لمبی کر دیتے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسے نہیں تھی۔ آپ مختصر گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ نعمت کو بڑی عظمت بخشتے تھے اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی امر کی وجہ سے غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب کوئی شخص حد سے تجاوز کر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا یا اور نبوت کے حوالے سے گستاخی کرتا، جیسے یہودیوں نے یا مشرکین مکہ نے یا عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انبیاء کرام کے حوالے سے بے ادبی کرتے تھے، تو اس وقت سرکار غصہ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے کبھی غصہ نہیں فرمایا، نہ کبھی اس کا انتقام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے دست مبارک سے اشارہ فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے سرکار نے غصہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ من سب نبی فاقتلوہ، کہ جہاں پہ نبی کا گستاخ ہو تو اسے قتل کرنا لازم ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ولی کے ساتھ
لڑائی کرے، برا سلوک کرے تو اللہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو جو اللہ کے نبی کے ساتھ کرے گا تو اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ انبیاء کرام 43 انبیاء کرام کو یہودیوں نے شہید کیا تھا کہ اللہ پاک نے کتنے 100 سال تک ان کو زمین میں ان کو لاوارث بنا کے رکھا، ان کے اوپر عذاب الہی اور قہر نازل کیا چند لوگوں نے تھا، باقی خاموش رہے تھے، عذاب پھر سب پر آیا تھا۔ تو آج بھی ہمیں ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام تو رحمت ہی رحمت ہوتے ہیں نا، وہ تو نہیں کچھ کہتے، لیکن باقی سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دین اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ کیوں کہ دین جو کھڑا ہے وہ صرف حضور کی محبت پر کھڑا ہے۔ اندازہ کریں، اس ایمان کا حصہ نہیں ہے حضور کی محبت، اصل ایمان جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، اصل ایمان ہی حضور کی محبت ہے۔ ورنہ لا الہ تو سب کہتے تھے، اللہ کو وہ پسند ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور جو آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، جو آپ سے عشق کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کو بھی وہی پسند ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب، قرآن پاک میں ہے نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ مطلب یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نرم و ملائم ہونا اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو آپ سے لوگ دور بھاگ جاتے، سو آپ ان کی خطا معاف فرما دیں، ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ تو یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی جب کسی کو دین اسلام کی بات بتائیں تو انتہائی پیار سے، انتہائی محبت کے ساتھ بتائیں۔ یہ نہیں کہ ہم سخت دل ہو جائیں اور دلائل دینے میں بھی سخت رویہ اختیار کریں، اور تیری تو ایسے کی تیسے، تو ماما لگتا ہے تو نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، تیری اوقات کیا ہے، یہ کہنے کی بجائے اگر ہم کسی کو پیار و محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ تو اصل میں بات تو حضور سے کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نرم بنانا ہے۔ جیسے فرعون کو کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جانا تو ذرا پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، کیا پتہ اس کی بات، آپ کی بات اس کے دل میں اثر کر جائے۔ اگر آپ اس کو سختی سے پکڑیں گے تو کافر ہے، اور تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہی گناہ کیے ہیں، تو کیا پتہ وہ بات نہ مانے۔ تو آپ پیار سے بات کریں گے تو بات مان بھی سکتا ہے وہ۔ تو آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو وہ بندہ مسلمان ہوئے بغیر رہتا ہی نہیں تھا، اور مشہور تھا عرب کے کفار میں بھی کہ یار آپ نے ان کی طرف دیکھنا نہیں، اگر دیکھو گے تو پھر آپ انہی کے ہو جاؤ گے، اب آپ انہی کے ہو جاؤ گے۔ قربان جائیں، بڑے پیارے سے واقعے سے اختتام کروں گا کہ ایک بوڑھی عورت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کیا کرتے تھے جا کے نا، وہ مدینے کے قریب ہی وہ رہتی تھی۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ تم بڑی خدمت کرتے ہو، بڑے اچھے ہو ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت ہو، جوان ہو، تو تمہیں میں ایک راز کی بات بتاتی ہوں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ نا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو یہ جو بھی ان کو دیکھتا ہوں ان کا ہو جاتا ہے، تو تم نا ان کے پاس جانا، کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ نا، ان کے ہو جاؤ سارے کے سارے۔ تو ہم مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں محمد جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو لوگوں نے کچھ اور بتایا ہوا تھا، اور آپ تو اتنی پیاری شخصیت ہے کہ روزانہ میری خدمت بھی کر رہے ہیں، اور روزانہ یہ سارے معاملات بھی، مطلب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں جن کو برا کہہ رہی ہوں وہ میرے سامنے موجود ہیں، اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ تو پھر یہ نہیں کہ سرکار نے ان کی خدمت چھوڑ دی، نہیں، پھر بھی تو مطلب دیکھیں حضور آج توبہ نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا اخلاق ہے جو سرکار نے ہمیں سکھایا۔ اور آج دیکھیں کہ لوگ اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ آتے ہیں، اور سرکار بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہیں، بوڑھوں کی خدمت فرما رہے ہیں، اور آج لوگ بوڑھوں کو باہر چھوڑ آتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر کسی کے چہرے پہ سفید بال ہوں تو ان کی عزت کرنا، یہ اللہ کا نور ہے نا، اللہ کا نور ہے۔ جو بوڑھے ہیں، اب وہ حضور کی والدہ تو نہیں تھیں ظاہری طور پہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے یا بوڑھے دیکھ لیتے تو سرکار ان کا ادب فرماتے، نبی ہونے کے باوجود بھی، نبی ان سے بھی افضل ہوتے ہیں، لیکن امت کو درس دینے کے لیے، یہ امت کو اخلاق سکھانے کے لیے، سامعین محترم ہمیں کسی سے اخلاق نہیں سیکھنا، ہمیں جو سرکار نے اخلاق سکھا دیا وہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر اور ایسے اچھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو کرنے کا انداز ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔